آپ کی جو فطرت تھی اللہ نے اسی کو تو دین بنایا ہے. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ دین سے محبت ہے یا رسول سے محبت ہے؟ بھائی جو عادت حضور کی ہے، جو فطرت حضور کی ہے، اللہ نے اسی کو دین بنا دیا. تو رسول کی محبت میں اس کو دین بنایا نا. اگر ان کی فطرت کچھ اور ہوتی، اگر ان کی فطرت یا عادت کچھ اور ہوتی اور اللہ تعالی کچھ اور حکم دیتا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو رسول کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کو تو اپنے احکام کی پرواہ ہے کہ جو میں حکم دوں وہ کرو. لیکن یہ تو دیکھو اندھوں کو یہ بھی نظر نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احکام کون سے جاری فرمائے. احکام اللہ نے وہی جاری کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی، عادت تھی، اسی کو دین بنا دیا کہ مجھے تو اس سے محبت ہے، اس کی ہر ادا جو ہے وہ دین ہے. مثلا پہلے نبیوں کے زمانے میں شراب جائز تھی. بھائی حرام اور حلال کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کو اللہ حرام کہہ دے وہ حرام ہو گئی، اور جس چیز کو اللہ حلال کہہ دے وہ حلال ہے. یہی ہے نا. تو پہلے نبیوں میں تو عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضور تک تو شراب حرام تھی ہی نہیں. نہ اللہ نے حرام کا حکم کیا تھا کہ بھائی شراب خراب ہے مت پینا، نہیں، بلکہ لوگوں کے گھروں میں شراب کے گھڑے بھرے ہوتے تھے. اور جس طرح آج کے زمانے میں آپ کسی مہمان کی تواضع چائے سے کرتے ہیں، اس طرح وہ لوگ شراب سے تواضع کرتے تھے، مہمانوں کو شراب پیش کرتے تھے. کوئی منع بھی نہیں تھا. آج بھی انگریزوں میں نہیں منع، کافروں میں آج بھی منع نہیں ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے آپ کو شراب سے نفرت تھی. اب دیکھو نبوت 40 سال بعد ملے گی. جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوگی تب نبوت ملے گی. تو بچپن میں کس نے یہ سکھا دیا کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے؟ آپ شراب سے نفرت کرتے ہیں. ابو بکر صدیق نے کبھی ان کو بھی بچپن سے نفرت تھی شراب سے. حضور کو بھی شراب سے نفرت تھی. تو دیکھ لو جو چیز حلال تھی نا، مباح تھی، جس کا جی چاہے کھانا کھائے، جس کا جی چاہے نہ کھائے، مباح اس کو کہتے ہیں. شراب بھی مباح تھی، چاہو تو پی لو، چاہو تو مت پیو، کوئی گناہ نہیں. چاہے مرضی ہے آپ کی پیو یا نہ پیو. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا حبیب تو اس سے نفرت کرتا ہے، شراب کو پسند نہیں کرتے، بلکہ جہاں شراب ہوتی ہے اس راستے سے نہیں گزرتے، تو پھر دوسروں کی کیا مجال ہے کہ وہ شراب استعمال کریں. تو یکسر حکم فرما دیا کہ شراب حرام ہے. آج کے بعد شراب حرام ہے. وہی حلال چیز تھی اللہ نے حرام کر دی، حرام ہو گئی. بولو یہ اسلام میں اسلامی ہے نا یہ شراب؟ تو اللہ نے شراب کو ناپسند کیا تو 1,24,000
نبیوں کو تو نہیں منع کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ کو شراب سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا، کوئی پیو اور نہ پیو تو نہیں منع کریں گے. کہ جب ایک رسول آیا، اپنا محبوب آیا اور اسے وہ چیز پسند ہی نہیں ہے، تو فرمایا جب میرے نبی کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو پھر اس کی امت کے لیے بھی یہ ناپسندیدہ ہے، اس لیے تم پر بھی شراب میں نے حرام کر دی ہے کیونکہ میرا حبیب اس کو پسند نہیں کرتا ہے. تو بولو دین سے محبت ہوئی یا رسول سے محبت ہوئی؟ ہاں؟ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. بولتے نا قبلہ اول، قبلہ اول بیت المقدس ہے نا، تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اللہ نے شروع سے اسی کو قبلہ بنایا ہوا تھا کہ جب تم نماز پڑھو تو بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا کرو. بیت المقدس کیسا ہے میں سمجھا دوں آپ کو. یوں سمجھ لیجیے کہ یہ جو محراب ہے یہ کعبہ ہے، اور بالکل اس کے پیچھے اس طرف منہ کرو گے تو بیت المقدس. اللہ نے تو قبلہ اس کو قائم کیا ہوا تھا شروع سے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بولا نہیں ہے، حضور نے بولا نہیں ہے، نماز پڑھتے رہے. 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور نماز ہی کے دوران میں امام یعنی حضور ادھر کھڑے ہیں اور پیچھے صحابہ کرام کی صفیں ہیں، اور نماز کے حالت میں ہی اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے. الفاظ کیا ہیں اس کے؟ اے میرے حبیب، میں بار بار آپ کا آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہا ہوں. آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اسلام تو میری رضا، میری خواہش ہوتی جو ہوتی ہے، الاسلام تو وہ ہوتا ہے. میری خواہش یہ ہے کہ میرا قبلہ بدل دیا جائے. یقین کامل بھی دیکھیں نا کتنا ہے حضور کو، لیکن حکم کا انتظار ہے. میں آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہا ہوں. حضور دیکھیے، میں تو جب خواہش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فوراً وہی نازل کرتا ہے. دیر کیوں ہو رہی ہے؟ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا قبلہ میں جدا کر دوں. ابھی اور اسی وقت آپ بیت المقدس سے اپنا منہ بیت الحرام کی طرف، قبلے کی طرف موڑ دیں. آج سے میں نے آپ کا قبلہ بدل دیا. 2 رکعت نماز پڑھ چکے ہیں، 2 باقی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بیچ میں، ابھی نماز ختم، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اچھا یہ نماز یہاں پوری کر لو، آئندہ کی نماز ادھر پڑھنا. کیوں دیر کیسے ہو؟ دیر نہیں، ابھی آپ کا خیال آیا، ابھی ہم یہ حکم دیتے ہیں. فوراً آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. حضور مڑے، صفوں کو چیرتے ہوئے بیچ میں سے آئے، اور جیسے جیسے حضور آتے گئے صحابہ کرام بھی اپنا رخ حضور کی طرف پھیرتے گئے،
اور وہاں سے آ کر اس محراب میں آ کر کھڑے ہو گئے، اور تمام صحابہ کرام نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی، بقایا نماز اس طرف پڑھی، اور آج تک پڑھ رہے ہیں اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ بولو یہ اللہ کا اسلام تھا یا رسول کا اسلام تھا؟ ہاں؟ رسول جا رہا ہے،